کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور پر ظلم ہے، قربانی کرنا جانور پر ظلم ہے، اس واسطے کہیں بھی دیکھو گاڑی میں جانور آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، 2-4 گنڈے آئیں گے، پکڑیں گے، لے جائیں گے، اب اس کا کوئی کیس نہیں بنے گا۔ بیچنے والا خود غیر مسلم بھائی ہے، اس کے جانور چلے گئے، لیکن لوٹنے والا خود اس کا بھائی ہے، اس کے مذہب کا بھائی ہے، اور وہ لوٹ رہا ہے اپنے غریب بھائی کے جانوروں کو، اور لے جا کے گوشالاؤں میں رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کا پیشاب پیتے رہیں گے، وہ پیشاب بیچتے رہیں گے، گوبر کھاتے رہیں گے، اسے دوائیاں بنا کر استعمال کریں گے، پورا جانور کو چوس لیں گے۔ جب وہ پیشاب، دودھ، گوبر دینے کے قابل نہیں رہے گی تو پھر انجیکشن دے کے مار دیں گے۔ یہ ہے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جانور پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کر لو، بار بار گلے پہ چاقو چلا کر اس کو تکلیف نہ دو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اس جانور کو ہیبت اور پریشانی ہوگی۔ جانور کو کرسی بنا کر نہ بیٹھو کہ تم جانور پہ بیٹھے ہوئے ہو اور بیچارہ کھڑا ہوا ہے، سواری کے لیے استعمال کرو، اسے کرسی بنا کر مت رکھو۔ جانور کے گال پر نہ مارو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم، جانور کے گال پہ نہ مارو، اس پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور جانور کے ساتھ معاملہ کرنے والی، ظالمانہ طور پر بلی کو باندھ کے رکھنے والی اور اسے کھانا پانی نہیں دینے والی کے بارے میں فرمایا اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا ہے۔ جانور کے ساتھ بھی برا سلوک گوارا نہیں ہے۔ اور زانیہ، کتے کو پانی پلانے والی، اللہ اس کے اس احسان کی لاج رکھی اور اسے جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ چونٹیوں کو بھی جو تمہیں کاٹتی نہیں ہے اسے مت مارو۔ ایک بار اللہ کے نبی کے صحابہ نے چونٹیوں کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، جو گھر ہوتا ہے، اس کے بازو چولہا جلایا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو فوراً حکم فرمایا کہ بجھاؤ اور یہاں سے ہٹاؤ، اس سے چونٹیوں کو تکلیف ہوگی۔ ایسا شریعت میں رحم کرنے والا نبی اور یہ احکامات دینے والی شریعت، وہ کیسے یہ گوارا کر لے گی کہ ناحق طور پہ جانور کو مار دیا جائے؟ یہ قربانی جانور پر ظلم نہیں ہے، یہ قربانی جانور پر احسان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہا ہے۔ سمجھ لو اس کا فرق۔ موت ہر انسان کو آتی ہے، لیکن مرنے کے 2 طریقے ہیں۔ اپنے بستر پر اپنی موت مرنا، اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو جانا، وہ بھی مرتا ہے، یہ بھی مرتا ہے۔ لیکن شریعت میں کس موت کی فضیلت ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر مرنے والے کی موت کی فضیلت ہے، بستر پر مرنے والے کی موت کی فضیلت نہیں ہے۔ ایسے ہی روزانہ جانور کٹتے ہیں اور ان 3 دنوں میں بھی کٹتے ہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ فضیلت اور ثواب نہیں ہے۔ 3 دنوں میں جو اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں وہ فضیلت اور ثواب ہے۔ اور فضیلت والا عمل ظلم نہیں ہو سکتا ہے، فضیلت والا عمل ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ظلم ہے تو پھر 3 دن ہی جانور کٹتے ہیں یا چکن 65 پورے سال کھاتے ہو؟ حیدرآبادی بریانی یہاں سے کسی بھی ملک میں جاؤ ٹکا کے کھاتے ہو، دعوتوں میں کھاتے نہیں کھاتے ہو۔ اگر جانور پر ذبح کر دینا، چاقو چلانا ظلم ہے تو کیا مچھلی کو مار کر کھانا ظلم نہیں ہے؟ جھینگے کو مار کے کھانا ظلم نہیں ہے؟ مرغی کو مار کے کھانا ظلم نہیں ہے؟ مرغی کھائیں گے، اس کے ران اور لیگ پیس نئے نئے آئٹم سے بھون کے کھائیں گے، تب مرغی بیچاری کتنی اچھی تھی، ککرکو کرتی تھی، کتنا بہترین وہ مرغا بانگ دیتا تھا، وہ کچھ یاد نہیں آئے گا۔ وہاں مزے سے مرغی کھاؤ، چکن کھاؤ، جھینگا کھاؤ، بلکہ آگے چل کے بعض لوگوں نے تو خنزیر کو بھی کھانے کا جواز کر لیا۔ یہاں کسی جانور پر ظلم نہیں دکھائی دے گا تو صرف بقرعید کے 3 دنوں میں جانور جو ذبح ہوتے ہیں وہی ظلم دکھائی دے گا، حتیٰ کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانور بلی دیتے ہوئے، اس سے آگے انسانوں کی بلی دیتے ہوئے اننت پور کے ایریے میں، آندھرا کے اننت پور کے ایریے میں 2019 میں بعض اعلیٰ ذات کے غیر مسلموں نے منت مانی کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم 3 انسانوں کی بلی دیں گے، اور نچلی ذات کے 3 نوجوانوں کو پکڑ کے لے جا کے مندر میں ذبح کر کے شیولنگا کے جو ان کی جو پوجا اور اس کی جو مورتی ہے اس کے سامنے ان کے سر پیش کیے، اور یہ میڈیا کی رپورٹ ہے۔ یہ انسانوں کا ذبح ظلم نہیں ہے، موب لنچنگ کر کے مار دینا ظلم نہیں ہے، بس ان 3 دنوں میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہی ظلم ہے، باقی 12 مہینے ٹکا کے کھاؤ کوئی ظلم نہیں ہے۔
یہ احمقانہ بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ شریعت انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ برابر سلوک، کسی پر ظلم ہو یہ شریعت گوارا نہیں کرتی ہے۔ ہماری کمزوری یا مجبوری ہے، ہماری حماقت یہ ہے کہ ہم جانور کو جیسے ذبح کرنا ہے ویسے نہیں کرتے۔